اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوشامدید۔ ناظرین، گزشتہ چند برسوں سے ماڈرنائزیشن کے نام پر سعودی عرب میں انسانیت کا جو ننگا ناچ جاری ہے، اس میں ایک اضافہ اور ہوا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کی آڑ میں سعودی عرب میں ہر کام کیا جا رہا ہے جس کو مغرب میں بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوا گزشتہ روز جب سعودی عرب کے صوبے جازان میں خواتین کی جانب سے نیم عریاں لباس میں برازیل کے روایتی رقص سامبا کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو میں جہاں عرب حکمرانوں کی اسلام سے دوری صاف ظاہر ہو رہی ہے، تو وہیں دنیا بھر کے مسلمان یہ ویڈیو دیکھ کر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں صارفین سعودی حکمرانوں پر لعن طعن کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر یہاں ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جو کہ انتہائی بھیانک ہے، اور وہ یہ کہ آل سعود کے ان حرام کاموں پر دنیا بھر کے مسلم ممالک کے حکمران اور بااثر شخصیات خاموش ہیں، اور امت مسلمہ کی خاموشی اس کے مزید بڑھاوے کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، سعودی عرب روح زمین کا وہ مقدس اور تاریخی مقام ہے جہاں موجود حرمین شریفین امت مسلمہ کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہی وہ واحد ملک ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان جاتے ہیں اور نم آنکھوں سے واپس آتے ہیں۔ مگر افسوس صد افسوس، پچھلے چند سالوں میں سعودی عرب کو ایک یورپی ملک بنا دیا گیا ہے، اور ان سالوں میں اس پاک سرزمین پر ایسے بیہودہ کام دیکھے گئے کہ ہر سچا مسلمان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن ان حرام کاموں کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان نے تبدیلی کا جو سفر شروع کیا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سعودی عرب کے قدامت پسند تاثر کو ختم کرنے کے لیے ملک بھر میں سینما گھروں، موسیقی کے کانسرٹس اور کھیلوں کے مقابلے کے انعقاد کے نام پر فحاشی اور عریانی کو فروغ دے رہے ہیں، سعودی معاشرے کو تبدیل کرتے ہوئے مغربی تہذیب کو مسلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں بالی ووڈ اداکار سلمان خان دبنگ ٹورز کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے، اور ان کے ہمراہ شلپا شیٹی، گرو رندھاوا، سنیل گروور سمیت کئی بڑے نام بھی سعودی عرب میں موجود تھے۔ جبکہ سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ اس دورے کے دوران سلمان خان کو بظاہر ایک اہم اعزاز سے بھی نوازا گیا، اور وہ یہ کہ ایک تقریب میں سلمان خان کے دونوں ہاتھوں کے نشان لیے گئے ہیں جنہیں سعودی دارالحکومت کے سیاحتی اور تفریحی مقام وال آف فیم پر لگایا جائے گا۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی قبروں تک کے نشان مٹا دیے اور ان مٹے ہوئے نشانوں پر بلڈوزر چلوا دیا۔ اب وہیں پر سلمان خان جیسے ناچنے والے گھٹیا ترین انسان کے ہاتھ لگائے جائیں گے۔ اور صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس بار ریاض سیزن کے دوران سرزمین وہیں پر بیہودہ ڈانس بھی سر عام کیا گیا۔ سوچئے کہ ایک ایسی گھٹیا ترین منافقت ہے کہ جہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی چومنے کی تو پابندی ہے، اور اگر کوئی چوم بھی لے تو اسے ڈنڈا مار کر بھگا دیا جاتا ہے، لیکن جب اسی شہر میں گانوں پر مجرا کیا جاتا ہے تو اس آل سعود کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اگر کوئی غیرت مند مسلمان بولنے کی جسارت بھی کر لے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک ایسی منافقت ہے کہ جس ملک میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کو تو بدعت اور گناہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں شراب پی کر دیوانہ وار گھومنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کانسرٹ میں آپ کو ہر طرف شراب کے جلوے نظر آئے جو عام سر عام پی جا رہی ہے، اور اسی شراب کے نشے میں دھت عوام فحش ڈانس میں مصروف تھے، جبکہ اس کانسرٹ میں لڑکیوں کو ہراساں بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے اس میوزک کانسرٹ کا ماحول بھی خراب ہوا، لیکن پھر جلد ہی اس پر قابو پا لیا گیا۔ اس میوزک کانسرٹ کے بعد سلمان خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں جلد سعودی عرب میں بھی بالی ووڈ طرز کی فلمیں بناؤں، اور سعودی عرب آنے پر مجھے سب سے زیادہ خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ میری وجہ سے لاکھوں چہروں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اداکار سلمان خان سعودی عرب میں نظر آنے والی تبدیلیوں یعنی بےہودگی پر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی ریجن میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ یہاں میں نے دیکھا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ناظرین، دنیا بھر کے غیور مسلمانوں میں اس واقعے کا غصہ ابھی تک ختم نہ ہوا تھا کہ ایک اور ویڈیو نے ان کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ سامبا ڈانس کی ویڈیو سعودی عرب کے صوبے جازان میں جاری فیسٹیول میں بنائی گئی۔ ویڈیو میں 3 غیر ملکی سامبا رقاصوں کو جنوب مغرب میں جازان کے ایک مرکزی شاہراہ میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں خاتون نیم عریاں لباس میں دکھائی دیتی ہے، تاہم انہوں نے روایتی برازیلی سامبا ڈانسر سے کچھ بہتر لباس پہن رکھا ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سعودی عرب کے مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے جازان کی گلیوں میں غیر ملکی افراد کے نیم عریاں لباس کے رقص کو مذہبی اور سماجی روایات کے خلاف قرار دیا۔
ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جازان کے گورنر اور انتظامیہ نے اعتراف کیا کہ مذکورہ ویڈیو جازان فیسٹیول 2022 کی ہے، جس میں دنیا بھر سے لوگ شریک ہیں۔ انتظامیہ نے غیر ملکی افراد کی وائرل ہونے والی رقص کی ویڈیو کی طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ویڈیو مذہبی اور سماجی روایات کے خلاف نہیں۔ حکام کے مطابق مذکورہ ویڈیو تفریحی میلے کا ایک حصہ تھی اور تفریحی ویڈیو کو غلط رنگ نہ دیا جائے۔ تاہم لوگوں کی جانب سے سخت تنقید کے بعد گورنر جازان نے معاملے کی تحقیق کا حکم دے دیا۔ ویڈیو کو سعودی عرب کے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے جازان حکام اور فیسٹیول کے عہدیداروں پر سخت تنقید کی گئی اور لکھا گیا کہ سعودی عرب میں اگرچہ خواتین کو آزادی مل چکی ہے، تاہم تاحال مقامی خواتین اس طرح کا لباس نہیں پہنتی۔ سعودی عرب کے سوشل میڈیا صارفین نے جازان کی گلیوں میں غیر ملکی افراد کے سامبا ڈانس کی ویڈیو کو ملکی روایات سمیت مذہبی اقدار کے خلاف قرار دیا، جس کے بعد ہی انتظامیہ نے تحقیقات کا حکم دیا۔ مذکورہ ویڈیو کے علاوہ بھی جازان فیسٹیول 2022 کے متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لوگوں نے میلے میں ہونے والے تفریحی پروگرامات کو سراہا۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال سے جہاں خواتین کو نمایاں آزادیاں دی گئی ہیں، وہیں چند سال سے وہاں تفریحی، موسیقی، شوبز، فیشن اور آرٹ فیسٹیولز کا بھی انعقاد ہونے لگا ہے۔ سعودی عرب میں اب خواتین غیر محرم مرد حضرات کے ساتھ کام کرنے سمیت اپنے کسی مرد اہل خانہ کی سرپرستی اور اجازت کے بغیر بیرون ملک سفر بھی کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال سے فیشن، شوبز، موسیقی اور تفریحی شعبوں میں نمایاں سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جن میں بڑی تعداد میں غیر ملکی افراد بھی شرکت کرتے ہیں۔ ناظرین، آل سعود کے ان حرام کاموں پر امت مسلمہ کی خاموشی اس کے مزید بڑھاوے کا سبب بن رہی ہے، لہٰذا ہمیں ان سب کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی، کیونکہ برائیوں اور جرم کو برداشت کر لینا بھی گناہ کر لینے کی طرح ہی مترادف ہے اور اس کی سزا بھی بہت کڑی ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔